اگر کہیں کوئی مسئلہ نظر آئے تو بھاشن دینا میرا اور آپ کا کام ہے، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہوں یا وزیر اعلیٰ کے پی، اگر انہیں ہماری مدد چاہیے تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم سب کو مل کر دہشت گردی کے معاملے پر متحد ہونا چاہیے۔ اگر تمام سیاسی جماعتیں دہشت گردی کے معاملے پر متحد نہ ہوئیں تو جو آگ بلوچستان میں لگی ہوئی ہے وہ چاروں صوبوں اور وفاق تک پھیل جائے گی۔ ہمیں امید ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر یہ ٹارگٹ حاصل کر سکتی ہیں۔ نواز شریف نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، شہباز شریف بھی نیشنل ایکشن پلان 2 بنا سکتے ہیں۔ اس طرح کی تقریریں بلاول بھٹو زرداری صاحب قومی اسمبلی کے فلور پر کرتے ہوئے بالکل ذرا اچھے نہیں لگتے۔ آپ کے ابا جی صدر ہیں، آپ کے بغیر حکومت ایک لمحہ نہیں چل سکتی۔ آپ شہباز شریف کی منتیں کر رہے ہیں کہ جناب آپ نیشنل ایکشن پلان 2 بنا لیں۔ او بھائی کتنے پلان بناؤ گے؟ 4000 پلان آپ لوگوں نے پہلے بھی بنائے، اس کے باوجود دہشت گردی کا عفریت کسی طرح کنٹرول نہیں ہو رہا۔ اس کے باوجود شہریوں کی اور فوجی جوانوں کی جانیں آئے روز دہشت گردی کے واقعات میں جا رہی ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آپ لوگ اقتدار کی بندر بانٹ میں اور اقتدار کے مزے لینے میں، انجوائے کرنے میں، پاور کو انجوائے کرنے میں مصروف ہیں۔ آپ لوگوں کو عوام کی جانوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ کاغذوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کا رکن ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا قائد بلاول بھٹو قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر تقریریں کر رہا ہے کہ جناب اگر آپ کو مدد چاہیے تو لے لیں۔ اور بھائی بلوچستان میں تو 1 سال سے جب سے آپ کی حکومت آئی ہے دہشت گردی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ آپ اب 33 لوگ بھی مارے گئے، 21 لوگ شہید ہو گئے اور 4 جوان شہید ہو گئے۔ اس کے باوجود آپ لوگ ابھی بھی صرف آفریں کر رہے ہیں مدد کی۔ کتنی اور جانوں کی قربانی آپ کو چاہیے؟ خالی بلوچستان میں تو گیس لیکیج دھماکوں میں ہی 1 ہفتے میں 8 لوگ زندگی کی بازی ہار چکے ہیں اور 100 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، اور نہ جانے کس کس مسئلے میں ہر روز ٹارگٹ کلنگ میں اور چھوٹے موٹے بم دھماکوں میں فورسز کے جوان خاص طور پہ شہید ہو رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو ابھی تک صرف آفرنگ کرنے کی اور تقریریں کرنے کی سوچ رہی ہے۔ ابھی تک آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی نیشنل ایکشن پلان 2 بنا لیا جائے کہ نیشنل ایکشن پلان 1 پہ آپ نے بڑا عمل کر لیا تھا اور اس کے بڑے آپ نے نتیجے حاصل کر لیے تھے کہ اب آپ نیشنل ایکشن پلان 2 بنا رہے ہیں۔ 2 ہی راستے ہیں نا دہشت گردی کے خلاف، یا ڈائیلاگ یا بندوق۔ آپ لوگ فیصلہ کر لیں۔ سارے جو بھی پاکستان میں پاور میں جماعتیں ہیں وہ سب کے سب فوج کی متیں ہیں، وہ سب کی سب آپ لوگوں کے ساتھ سیم پیج پر ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا تو کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے پاکستان میں۔ اس کو تو آپ نہ اس کی سنتے ہیں نہ اس کو کچھ سمجھتے ہیں۔ اس کو سسٹم سے آپ نے اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا تو پھینک ہی رکھیں۔ آپ سب آپس میں بیٹھ جائیں، مولانا فضل الرحمان ٹائپ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں، اختر مینگل کو بھی آپ بلائیں گے یا اٹھا کے لے آئیں۔ ان کی مجال ہے محمود اچکزئی اختر مینگل کی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ نہ بیٹھیں، اور ویسے آپ کو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور GHQ اکٹھے ہی بیٹھ جائیں اور مل کر فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے دہشت گردوں کے خلاف بندوق استعمال کرنی ہے یا آپ نے دہشت گردوں سے ڈائیلاگ کرنا ہے، اور پھر جو پالیسی بناتے ہیں اس پر عمل کر دیں۔ لیکن نہیں، آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ آپ اسی طرح گو مگو میں رہیں گے، قوم کو بھی اسی طرح گو مگو میں رکھیں گے۔ ایک دن کہیں گے ہم دہشت گردوں سے مذاکرات کر رہے ہیں، اگلے دن کہیں گے نہیں ہم بندوق اٹھا رہے ہیں، اگلے دن کہیں گے نہیں ہم محدود آپریشن کر رہے ہیں، اگلے دن کہیں گے ہم فلاں قسم کا آپریشن کر رہے ہیں، فلاں علاقے میں آپریشن کر رہے ہیں، اور یوں آپ عوام کے ساتھ کھیلتے رہیں گے اور لوگوں کی جانیں جانتی رہیں گی۔ اور جب لوگ مریں گے آپ کہیں گے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عمران خان پاکستان میں وزیر اعظم ہوتا تھا اور اس نے افغانستان سے طالبان کو لا کر پاکستان میں آباد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں۔ اور یہ آپ قوم کو بتانا پسند نہیں کریں گے کہ اس عمران خان کے بعد شہباز شریف وزیر اعظم بنا تھا، اس کے بعد انوار الحق کاکڑ وزیر اعظم بنا تھا، اور اس کے بعد پھر شہباز شریف وزیر اعظم بن گیا تھا۔ 3 وزیر اعظم بدل چکے، اتنے سال گزر چکے۔ عمران خان کبھی پاکستان کا وزیر اعظم ہوا کرتا تھا، اور اس وقت وہ کیسا وزیر اعظم تھا، اس کے پاس کتنا اختیار تھا، اور آپ لوگوں نے کس طرح اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا، وہ سب آپ ہمیں نہیں بتائیں گے۔ بس آپ یہ کہیں گے کہ جو کچھ ہے پاکستان میں اب بھی ہو رہا ہے، عمران خان کی حکومت جانے کے 6 سال بعد بھی، وہ بھی عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہمیں کوئی کچھ نہ کہے، ہم بڑے معصوم ہیں۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ان حرکتوں کو عوام فراموش کر دیں گی اور وہ بٹا اپنی جیب میں نہیں ڈالیں گے، اور جب بھی کبھی زندگی میں انہیں موقع ملے گا، جب بھی پاکستان میں کبھی شفاف، تو شاید کبھی بھی نہ ہو، جزوی شفافی الیکشن ہو گیا تو وہ آپ کو اٹھا کر بحیرہ عرب میں نہیں پھینکیں گے۔ تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب۔